بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لگتے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ اس نے اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ ابن عمر علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پر پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ میں یاد کیا جانے لگا۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس سے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھنے کی مصیبت سے بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے جب تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایت کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعد بن جبیر نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا ہے، یا پہلے ہی سے اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا، واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت ساز و سامان امانت اور رعایت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اسے حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کی زیورات اس گڑھے میں دفن کرا دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچھڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی
یہ مٹی اس نے چھپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں خواہ داخل ہوتی تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اسی مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تمہارا محبوب ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلو۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوسالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اس کے مجاور بنے رہیں گے۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو طور سے واپس تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت میں رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر طور پر واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روک رکھا؟ کیا تو نے بھی نافرمانی کی ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ، کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہارون نے کہا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑو اور سر کے بال نہ کھینچو، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے، سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پائے مٹی کی ایک مٹھی بار لی، پھر اسے بچھڑے کے کالے میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ کو طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ تیسری روایت میں ہے، حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل روزانہ اس سے غذا دینے آتے تھے تو وہ ان سے منحوس تھا، انہیں پہچانتا تھا جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ جہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں
کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کے نفاق اور گواسالی پرستی سے واقف نہ تھے، لہٰذا دعا کروا دی اور اس سے وہ نشان قدم کی خاک اس میں ڈال دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے اثار پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی ہے اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چنا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس محمود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے اسے جو بھی چھوتا چھونے والا بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لامساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکروہ، فریب، جھوٹا، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی طرح سے شدید تر اور نہایت عبرت ناک ہوگی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف روایت موجود ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر راویوں کا مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور کوسوں کا سفر طے کرنے کے بعد یمن کے ایک علاقے حضر موت میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا، جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں موجود ہیں۔ دنیا بھر سے جادوگر اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چھلے کاٹنے کے لیے یہیں آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے سے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔